اور دنیا تو اللہ پہ بات کرتے کرتے صرف اتنی بات کہہ کے خاموش ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے، بڑی توجہ بابا جی، قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ دنیا کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، مولوی صاحبان کا کہنا ہے قیامت کے دن اللہ بھائی جان کرسی پہ بیٹھے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں، دنیا والے کہہ رہے ہیں، سارے مولوی صاحبان کا کہنا ہے قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ جس بندے کو جملہ سمجھ آئے وہ نہ بولا، دکھی کرنے والی بات ہوگی۔ بڑی توجہ، عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ سیدہ آئیے مالک شیخ الاسلام کے تعفر میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے گا۔ توجہ، دنیا کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن، سر اٹھائیے گا۔ دنیا والے کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ توجہ، ایک ایک بندہ سر اٹھائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ قیامت کے دن کرسی سجائے گا ضرور، لیکن بٹھائے گا علی کو۔ آئے ہائے ہائے، جس بندے کو یار بات پہنچی، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن بابا جی اللہ کرسی سجائے گا ضرور، لیکن بٹھائے گا۔ جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ ہمارا اللہ نہیں، وہ ہمارا امام ہے۔ ہاں، قیامت کے دن جو شفاعت کا حق رکھتا ہے وہ ہمارا امام ہے۔ اور بھائی جان یہی تو وجہ ہے کہ ہم دنیا کو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے تمہارے درمیان کچھ فرق ہے، مل بیٹھ کے وہ فرق نکال لیں۔ دنیا کسی اور کو اللہ مانتی ہے، ہم کسی اور کو اللہ مانتے ہیں۔ دنیا کسی اور کو نبی مانتی ہے، ہم کسی اور کو نبی مانتے ہیں۔ دنیا کی امامت اور ہماری امامت میں بڑا فرق ہے۔ دنیا امام اسے مانتی ہے جس کی نیند سے نماز بہتر ہوتی ہے، اور ہم امام اسے مانتے ہیں جس کی نیند نبیوں کی نماز سے بہتر ہوتی ہے۔ شاباش، ماتمی زندہ باد، علی والے زندہ باد۔ ہماری دعا فرمائیے گا۔ ہاں فرق ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ آخری بندہ حیدری، مالک تیری جوانی سلامت ہو۔ فرق ہے نا بھائی۔ بابا جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ ایک ٹریک مل گیا، ایک راستہ مل گیا، اس پہ سرکار دو جملے مجھے کہنا پڑ گئے۔ قرآن نے نبی کا اختیار بتایا، نبی کا مقام بتایا، نبی کا اقتدار بتایا۔ قرآن سے نبی کا اختیار سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ حشر، سورہ مبارکہ بولو حشر، اس میں اللہ فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دے وہ لے لو۔ یہ نبی کا اختیار ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ نہیں بتایا کہ کیا رسول دے، جو رسول دے وہ لے لو۔ بڑی توجہ، جو رسول دے، بڑی توجہ، دعا فرمائیے گا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ بابا جی اگر میں اس آیت کا مفہوم سمجھاؤں نا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو نبی دے وہ لے لو، اس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ، گویا اللہ اپنے نبی کی امت کو یہ سمجھا رہا ہے کہ نبی کا حکم آنے کے بعد اپنی عقل کا استعمال حرام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے سارے مجمع نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ مالک آپ کی زبانی سلامت ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کا رسول کا حکم آنے کے بعد اپنی عقل کا استعمال بولو حرام ہے۔ میں سمجھاؤں گا کہ اگر نبی کے حکم کی موجودگی میں عقل استعمال کی جائے تو پھر ہوتا کیا ہے۔ بڑی توجہ، نبی کا رسول کا حکم آنے کے بعد دوستو اپنی عقل کا استعمال حرام ہے۔ بابا جی گنجائش نہیں کہ یہ کھوپڑی تب استعمال کی جائے جب نبی کسی شے کا حکم دے دے۔ اگر نبی کہیں یہ نماز الگ الگ پڑھو، اس نماز کو با جماعت پڑھنا حرام ہے۔ میں سرکار آسان کرتا جاؤں گا۔ اگر نبی کہیں، بڑی توجہ، اگر نبی کہیں دوپہر میں روزہ کھول لو تو جو کھول لے اس کا ہے۔ یار میرا مجمع جاگے گا تو پھر بات کا لطف آئے گا۔ جو کھول لے اس کا بولو ہے، جو شام تک جائے اس کا نہیں ہے۔ نبی کا حکم آنے کے بعد عقل کا استعمال حرام ہے۔ بتاؤں گا کہ اگر حکم رسول کی موجودگی میں کھوپڑی عقل یہ بھیجا استعمال کیا جائے تو پھر ہوتا کیا ہے۔ بھائی جان بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا،
بندہ بھی عام نہیں تھا، بڑا VIP بندہ تھا، نماز تراویح کا پہلا امام تھا، نام تھا ابی بن کعب۔ نمازی نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک نماز خود مسجد میں آ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، جو بندہ بیدار ہے، حاجی پاک مخدومہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ نمازی نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک نماز خود مسجد میں آ گئی۔ دل چاہے تو بولنا، دل نہ چاہے بھائی جان نہ بولنا۔ ابی بن کعب نماز کی کیفیت میں تھے، قریب سے رسول گزرے، رسول نے نمازی کی طرف نہیں دیکھا، قریب سے گزرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے اپنے صحابی سے حسنین کے نانا نے کہا ابی آؤ ذرا میری بات سنو، ابی آؤ ذرا میری بات سنو۔ یہ کہنے کے بعد نبی مسجد نبوی کی محراب میں بچھی ہوئی نبیوں کی سیادت کی مسند پہ بیٹھ گئے کہ کچھ دیر گزرنے کے بعد ابی بن کعب خدمت رسول میں آئے، آگے نبی کو سلام کیا کہ رحمت نے رخ پھیر لیا۔ ابی بن کعب دوسری طرف سے آئے، آگے پھر نبی کو سلام کیا کہ رحمت نے پھر رخ پھیرا۔ ابی بن کعب سامنے آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ رسول فرماتے ہیں ابی میں نے تمہیں بلایا تھا، میں نے تمہیں بلایا تھا۔ ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ رسول فرماتے ہیں نماز کو مانتے ہو، اسے نہیں مانتے جس نے نماز کا حکم دیا؟ شاباش، زندہ باد، جس بندے کو بات پہنچی۔ اللہ اکبر۔ نماز کو مانتے ہو، اسے نہیں مانتے جس نے نماز کا بولو حکم دیا۔ ابی بن کعب کہنے لگا مولا میری وہ نماز نہیں بابا جی بتاؤں گا کیا ہوا ہے، توجہ۔ ابی بن کعب کہنے لگا مولا میری وہ نماز، رسول فرماتے ہیں ابی اگر تو میرے بلانے پہ آ جاتا، ایک بندہ سر اٹھائے، ابی اگر تو میرے بلانے پہ آ جاتا تیرا ایک ایک قدم نماز بن جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، جس بندے کو یار بات پہنچی، ابی اگر تو میرے بلانے پہ آتا تیرا ایک ایک قدم نماز بن جاتا۔ ابی بن کعب کہنے لگا مولا میں نماز پھر پڑھ لوں، میں نماز پھر پڑھوں، میں نماز پھر پڑھوں۔ رسول فرماتے ہیں نماز بعد میں پڑھنا، پہلے کلمہ پڑھ۔ اور یار سار اٹھاؤ نا، نماز بعد میں پڑھنا، پہلے کلمہ پڑھ، نماز بعد میں پڑھنا، پہلے کلمہ پڑھ۔ اب میں مسلمان علماء سے کہوں گا، مسلمان علماء فیصلہ کرو، اگر ابی بن کعب حکم رسول کی موجودگی میں کھوپڑی عقل استعمال کرے، اسے کلمہ پھر پڑھنا پڑتا ہے، تو مسلمان علماء فیصلہ کرو، اب جس نے بھی حکم رسول کی موجودگی میں اپنی عقل کو استعمال کیا ہے، یا اس کا کلمہ دوبارہ دکھا یا اس کا کفر تسلیم کر۔ اوئے ہوئے ہوئے، بات میں کر گیا ہوں، یا مان یا دکھا، یا مان یا دکھا کہ اس نے کلمہ کب پڑھا ہے۔ بڑی توجہ، گنجائش نہیں کہ حکم رسول کی موجودگی میں عقل استعمال کی جائے، حکم رسول کی موجودگی میں کھوپڑی استعمال کی جائے، شاید گنجائش بنتی نہیں ہے ہی نہیں۔ حکم رسول کی موجودگی میں عقل کا استعمال حرام ہے۔